وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. قرآنی تاریخ میں سے حضرت ابراہیم کی زندگانی جو کہ ایک انقلابی زندگانی رہی ہے، اسے اس رمضان میں موضوع قرار دیا ہے ہم نے کہ حضرت ابراہیم شیخ الانبیاء تھے. قرآن میں تقریباً 70 بار نام ابراہیم لیا گیا ہے اور تقریباً 25 سوروں میں. حضرت ابراہیم کی شخصیت ایک انقلابی شخصیت ہے جسے دیکھنے کے بعد، جسے اسٹڈی کرنے کے بعد انسان کے اندر موٹیویشن پایا جاتا ہے. یعنی انسان اپنے اندر ایک تحرک پیدا کرتا ہے جس سے وہ ایک ریولیوشنری دین اڈاپٹ کر سکے، کیونکہ دیندار بہت ہیں لیکن انقلابی دین رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں. انقلابی دین بر وقت فیصلے اور سالم فیصلے کرنا، بر وقت یعنی فوت نہیں ہونا وقت کہ اس طریقے سے ایکٹ کرنا جسے یوں کہا جائے زمانہ کہے کہ بر وقت اس نے کام کیا ہے. اسی لیے ریولیوشنری دین کہتے ہیں اس کو، یعنی دین کے اندر تحرک پیدا رہتی ہے. صرف کسٹمز کے اوپر ان کا ایمان و عقیدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا ایمان اور عقیدہ کاملاً ہوتا ہے، قرآن پر ہوتا ہے. یعنی قرآن جیسی ہدایت کرتا ہے ویسے یہ لوگ چلتے ہیں. اس میں سے نمایاں اور الگو شخصیت جو دین انقلابی رکھنے والی جسے قرآن بیان کر رہا ہے وہ ہے شخصیت حضرت ابراہیم اولو العزم نبی کی. آپ کی شخصیت اگر دیکھا جائے موٹیویٹ کرتی ہے لوگوں کو، ہر دور میں قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کو یہ شخصیت ہمت دیتی ہے کہ کس طریقے سے گفتگو کرنا ہے، کس طریقے سے ڈائلاگس رکھنا ہے دوسروں کے ساتھ، کس طریقے سے زمانے کے بادشاہوں کے مقابل میں آنا ہے
استدلالات کس طریقے سے کرنا چاہیے یہ بیان ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی شخصیت کم و بیش سارے مذاہب اقرار کرتے ہیں کہ کسی مذہب کے اندر کانٹروورسی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی شخصیت کے اوپر نگاہ ڈالی جائے، کرسچنز بھی مانتے ہیں، یہود بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں حضرت ابراہیم کی شخصیت کے بارے میں۔ سورہ آل عمران کی 67ویں آیت 67 جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ حق پرست مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ہر مذہب حضرت ابراہیم کو اپنا مانتا تھا۔ یہود اپنا مانتے تھے، کرسچنز اپنا مانتے تھے، جبکہ یہ سب حضرت ابراہیم کے بعد ہے۔ یہود سب ابراہیم کے بعد ہے، حضرت ابراہیم کی ایک زمانہ گزرنے کے بعد یہ لوگ آئے تھے، لیکن مانتے تھے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ قابل قبول تھی۔ دنیا کے آزاد بازاروں کے اندر ان کی آئیڈیالوجی کے خریدار بہت تھے کہ لوگ انہیں فالو کرتے تھے، ان کے بارے میں جانتے تھے، ان کے بارے میں علم حاصل کرتے تھے، فخر احساس کرتے تھے ان سے رشتہ جوڑنا۔ آپ ہمارے بھی بہت ساری دعاؤں کی طرف مشاہدہ فرمائے جو دعائیں ائمہ علیہ السلام سے وارد ہیں، جس میں آپ لوگوں نے کہا کہ آبائے ابراہیم اسماعیل و ابراہیم، یعنی ہمارے اجداد کون؟ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم رشتہ جوڑتے تھے لوگ، رسول اللہ رشتہ جوڑتے تھے، امیر المومنین امام حسن، امام حسین، دیگر ائمہ حضرت ابراہیم سے رشتہ جوڑتے تھے، کہتے تھے کہ ہم لوگ دین ابراہیمی میں سے، ابراہیمی دین ہے ہمارا، ابراہیمی کلچر ہے، ایک عزت والا کلچر ہے حضرت ابراہیم کا، ابراہیمی کلچر کہا جا سکتا ہے، ویلیوز کو حفاظت کرنے والا کلچر ہے، یہ ابراہیمی کلچر کہا جاتا ہے اس کو۔ ان اول الناس بابراہیم للذین تبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، اس کلچر میں داخل ہونے کے لیے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ابراہیم کی اتباع کریں، للذین تبعوہ وہذا النبی، اس نبی کی اتباع کریں، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ اگر ہم لوگ ایسے ہی آ کر کہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن کوئی ہمارا گول نہیں ہے، ہدف نہیں ہے، کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس طریقے سے اسلام کو پیش کرنا ہے، کس طریقے سے اسلام پہ عمل کرنا ہے ہمیں، یعنی یہ مرا ہوا مسلمان ہے۔ اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو، اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، للذین اتبعوہ، اتباع کرو، وہذا النبی، اس نبی کی اتباع کرو، الذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، یعنی اتباع کرو، یہ ایمان کا راستہ ہے، یہ مومنین کا راستہ ہے۔
دوران جوانی حضرت ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم ایک لمحے کے لیے بھی یوں کہا جائے کہ خاموش نہیں بیٹھے تھے۔ ابراہیم کی ولادت کے بعد سے جو انبیاء کی رشد ہوتی ہے، پیدائش کے بعد جو گروتھ ہوتی ہے، عام انسانوں سے ڈبل تیزی کے ساتھ گروتھ ہوتی ہے انبیاء کی، اس سارے عرصے کے اندر صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جس کلچر کے اندر حضرت ابراہیم پلے بڑے تھے، جسے ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں بورن اینڈ باٹ اپ، یعنی جہاں پر پیدا ہوئے، جہاں پہ بڑے ہوئے، جس کلچر کے اندر ابراہیم علیہ السلام پلے بڑے، وہ کلچر حضرت ابراہیم کے فکر سے ٹوٹلی اپوزٹ تھا، مخالف تھا، یعنی بالکل ضد میں تھا۔ جس شہر میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے، اس شہر کا نام ہے بابل۔ یہ بابل عراق میں شہر ہے، یہ عراق کا شہر ہے، وہاں پیدا ہوئے تھے، غار میں پلے 13 سال تک، اس کے بعد جوانی میں جب شہر کی طرف آئے تو 3 باطل کلچر شہر پر حکومت کر رہے تھے۔ پہلا کلچر پتھروں اور لکڑیوں کا پوجا کرنے والے لوگ، پتھروں کے پوجا کرنے والے، لکڑیوں کے پوجا کرنے والے، درختوں کے پوجا کرنے والے۔ ہندوستان میں رہتے ہم لوگ، ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت کئی ورائٹیز کے ہوتے ہیں، بناتے ہیں لوگ، بہت تو انسان بناتا ہے، پتھر کا بناتا ہے، لکڑیوں کا بنائے جاتے ہیں، بہت درخت بے عنوان بہت ہوتے ہیں جن درختوں کی پوجا ہوتی ہے باقاعدہ۔ امیروں کے بت ماربلز وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں، غریبوں کے بت گیلی مٹی سے بنائے جاتے ہیں۔ بتوں کے ورائٹیز بہت ہیں، صرف اور صرف لوگوں کے ایمان و عقیدے کو کھینچنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم جس شہر کے اندر قدم رکھتے ہیں، اس شہر کے اندر 3 کلچر ہیں بت پرستی کے، ایک لکڑیوں کا بت، پتھروں کا بت، یہ کہ زمین، ایک کلچر بت پرستی کا فضائی آسمانی، سورج کو بت مانتے ہیں، سورج کی پوجا کرنے والے، ستاروں کی پوجا کرنے والے، چاند کی پوجا کرنے والے، یہ ایک کلچر، یعنی اوج کی طرف دیکھنے والے لوگ۔ ایک کلچر انسانی بت کی پوجا کرنے والے، نمرود کی پوجا کرنے والے۔ پرانے دور میں یہ کلچر رائج تھا، ہر بادشاہ کم و بیش اپنے آپ کو لوگوں کا رب مانتا تھا، خالق مانتا تھا۔ اس لیے جو سملر سلوگنز ہیں فرعون کے اور نمرود کے، وہ یہی ہیں، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہارا بڑا پالنے والا ہوں، عظیم پالنے والا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہارا خالق ہوں۔ جب دیکھتے کہ لوگ ضعیف ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بادشاہ پاورفل ہوتے ہیں وہاں پر، یہ لوگ اپنے آپ کو خدا بنا لیتے ہیں، کیونکہ جگہ خالی ہے، میدان خالی ہے، پوجا کروانی ہے، اپنی پرستش کروانی ہے۔ جا کر منوا لیا، لوگوں سے کہا کہ ہم ہی خدا ہیں، آسمان سے ہم ہی پانی برسواتے ہیں، زمین سے ہم ہی دانہ اگاتے ہیں۔ سخت مجادلہ اس کے اوپر رہا، جنگ۔ کس کے درمیان جنگ رہی؟ خدا کے نمائندوں کے درمیان اور شیطان کے نمائندوں کے درمیان۔ حضرت ابراہیم
نمرود سے جنگ کرتے ہیں کس مسئلے میں؟ زبان سے. میرا خدا یہ کرتا ہے، میرا خدا وہ کرتا ہے. نمرود کہتا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں یہ کام. پھر حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میرا خدا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال اگر خدا ہے تو. یاتی الشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. میرا خدا مشرق سے نکالتا ہے سورج، تو مغرب سے نکال دے اگر تو خدا ہے تو. قرآن کہتا ہے فَبُهُتَ الَّذِي كَفَرَ فَبُهُتَ الَّذِي کفر. کافر مبہوت ہو گیا. مبہوت یعنی دنگ رہ جانا، جواب نہیں رہنا اس کے پاس، جس کے بعد کیا کہیں سمجھ میں نہیں آنا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. یہ استدلالات ہوا کرتے تھے. المختصر حضرت ابراہیم کی سب سے بڑا ہدف توحید کو لوگوں کے درمیان پہنچانا. توحید کو. مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مومن ہو گئے اور بس آرام سے زندگی کریں گے، نہیں. مختلف دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں. مختلف فکروں کا مقابلہ کرنا پڑے گا. دشمن ایکٹیو ہو جائے گا آپ کے خلاف، کیونکہ ایکٹیو ایمان اگر ہے، سامنے ایکٹیو دشمن بھی ہے. آل سعود کی حکومت کئی سالوں سے دشمن آرام سے بیٹھا ہوا تھا، کوئی خطرہ نہیں، کچھ نہیں. لیکن جیسے ہی اصل ایمان ایکٹیو ہوا 1979 میں ایک انقلاب اسلامی کی شکل میں، دشمن بھی ایکٹیو ہو گیا. اتنے شکستوں کے بعد دشمن ہمت نہیں ہارتا. آپ یہ مت سمجھیں کہ ایک دو بار دشمن کو شکست ہو گئی، دشمن ہار جائے گا، تسلیم کر لے گا ہماری باتوں کو، ہمارے دین کے مقابل میں گھٹنے ٹیک دے گا. نہیں، دشمن کا ایک کام گھٹنے ٹیکنے کا نہیں ہے. دشمن الگ الگ راستوں سے آپ پر حملہ کرے گا، الگ الگ راستوں سے. کتنے سال ہو چکے ہیں آج اسلامی انقلاب کو دنیا میں آئے ہوئے. اسلامی انقلاب لوگوں کے اندر آیا، ایران کے اندر شروع ہوا، لوگوں کے اندر آیا، دنیا کے کونے کونے میں گیا. زندہ معجزے دیکھے لوگوں نے. شکست کھایا غرب، شکست کھایا دشمن. کبھی یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ میں اسلحہ ڈالتا ہوں، میں اب امام خمینی کے مقابل میں نہیں آؤں گا، آیت اللہ خامنئی کے مقابل میں نہیں آؤں گا، اسلام کے مقابل میں نہیں آؤں گا. اتفاقاً نئے ہتھیاروں کے ذریعے سے دشمن آتا ہے. آپ یہ مت سمجھے کہ دشمن مایوس ہو جاتا ہے، فوراً نہیں ہوتا، دشمن آگے بڑھتا. حضرت ابراہیم کو بھی اسی طریقے کے مقابلے کرنے پڑے. گھر کے اندر مقابلہ کرنا پڑا، گھر کے باہر مقابلہ کرنا پڑا. جان کا خطرہ، دھمکی، لالچی اور بہت سارے اس طریقے کے چیلنجز جسے کہا جائے حضرت ابراہیم کے سامنے موجود تھے. اس میں سے ایک چیلنج جو ان کے لیے ڈومیسٹک چیلنج تھا، وہ ان کے گھر کے اندر تھا، ان کے چچا آزر کا. چچا آزر جسے قرآن نے بھی نام لیا ہے، ابی ہی آزر، یعنی ان کے چچا آزر. ابھی باپ کو کہتے ہیں. البتہ دوسرے جو فرقے ہیں ہمارے مسلمانوں کے، جو اہل سنت وغیرہ کے، یہ کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم کے والد تھے، باپ تھے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے باپ نہیں تھے. معمولاً ان کے پاس یہ ہے کہ جو ہے چاہے کیسا بھی ہو، نبی کا باپ ضروری نہیں کہ نبی ہو.
کافر بھی ہو سکتا ہے، نبی کا باپ کافر بھی ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ آزر باپ تھا۔ ہماری فقہ کہتی ہے کہ یہ، ہماری تاریخ کہتی ہے کہ باپ نہیں تھے، یہ چچا تھے۔ باپ کو پہلے چچا کو، یعنی ابھی جو استعمال ہوتا ہے لفظ، 3-4 معنی ہیں اس کے، معنی بہت ہیں اس کے۔ ایک معنی باپ کا بھی ہے، ایک چچا ہے، ایک معنی ہے مربی، تربیت کرنے والا۔ اس حساب سے چچا کے گھر میں تھے، یہ مربی تھا اور چچا بھی تھا، لیکن باپ کے لیے الگ آیت ہے، جو حضرت ابراہیم نے اپنے بابا کے لیے جو دعا کیا تھا، ربنا اغفر لی ولوالدی، خداوندہ مجھے معاف کر اور میرے والدین کو معاف کر۔ جہاں اگر دیکھیں گے آذر کے لیے انہوں نے معافی نہیں مانگی تھی۔ حضرت ابراہیم آذر کے گھر میں تھے، چچا کے گھر میں تھے۔ چچا ان کے کیا تھے؟ آذر بت ساخت کرنے والے تھے، بتوں کو بنانے والے، یعنی باقاعدہ ان کے پاس بتوں کو بنانے والی فیکٹری تھی۔ وہ پتھروں کے بت بناتے تھے، نہ جانے لکڑیوں کے بت بناتے تھے، مارکیٹ کے حساب سے بات کرتے تھے۔ وہ کون سے بتوں کا زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کو زیادہ پروڈکشن میں لاتے تھے اور مارکیٹ میں بیچ ڈالتے تھے۔ یہ بت بناتے تھے، ان کی فیکٹری تھی۔ اس سے ہٹ کر یہ نمرود کے مشیر تھے، مشورہ دینے والے۔ نمرود ان سے مشورہ لیا کرتا تھا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کے اوپر ڈومینیشن حاصل کرنے کے لیے، سلطہ حاصل کرنے کے لیے، حضرت ابراہیم کو بت خانے کی امور سونپتے تھے۔ بت خانے کا جو کام ہوتا تھا وہ حضرت ابراہیم کے حوالے کرتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ اس بتوں کو لو، لے کر جاؤ، مارکیٹ میں بیچ کر آؤ۔ اب حضرت ابراہیم انکار نہیں کرتے تھے، مارکیٹنگ کرتے تھے حضرت ابراہیم بتوں کی، لیکن بیڈ مارکیٹنگ کرتے تھے۔ ایک ہوتی ہے اچھی مارکیٹنگ کرنا۔ آپ لوگ اس دور میں آپ دیکھتے ہیں کتنی مارکیٹنگ ہوتی ہے پروڈکٹس کی، فلیکس لگتے ہیں، بڑے بڑے ایڈورٹائزمنٹس ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن میں ایڈورٹائزمنٹس، فلم سے پہلے، فلم کے بعد، گیم سے پہلے، گیم کے بعد، گیم کے وسط میں، مختلف طریقے کی مارکیٹنگز ہوتی ہیں مختلف پروڈکٹس کی۔ لیکن یہ مارکیٹنگ اچھی طریقے سے کی جاتی ہے۔ یہ کیوں کی جاتی ہے مارکیٹنگ؟ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ انسان اس پروڈکٹ کو خریدیں، اپنے لیے حاصل کریں، اس لیے کی جاتی ہے نا مارکیٹنگ۔ کوئی ایسا ہے جو انویسٹمنٹ کرتا ہے مارکیٹنگ کے اندر لیکن صحیح مارکیٹنگ نہ کریں، منفی مارکیٹنگ کریں، وہ پروڈکٹ مار کھائے گا، پھر اس کی طرف خریدنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت ابراہیم کو بت دیتے تھے، یہ کہتے تھے لے جاؤ، جا کر مارکیٹنگ کرو۔ حضرت ابراہیم کس طریقے سے لے کر جاتے تھے بتوں کو؟ پیروں پر باندھ کر رسی سے کاندھے کی طرف سے زمین پر کھینچتے ہوئے جاتے تھے بت کو۔ ایک بت کو معمولاً جو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر کبھی دیکھنے کو مل جاتا ہے، ایک رکشہ ہوتی ہے، یا یوں کہا جائے کہ ایک ایسی گاڑی ہوتی ہے جس کے اوپر چھت نہیں ہوتا، اس کے اندر بتوں کو سجا کر لے جایا جاتا ہے اور بت بیچے جاتے ہیں۔ اچھی طریقے سے مارکیٹنگ ہوتی ہے رکھ کر۔ ولو بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے بتوں کو پلیٹ فارم پر رکھ کر بیچتے ہیں، یعنی بت کدا پلیٹ فارم ہے، مارکیٹنگ کی جگہ پلیٹ فارم ہے۔ آج بھی عزت نہیں ہے بتوں کی، آج بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم اس بت کو رسی سے کھینچ کر لے کر جاتے تھے۔ اب کیا ہوتا تھا، بت اسکریچز پڑنے لگتے تھے، بت کے اوپر خروش آنے لگتے تھے، اسکریچز کھینچ کر لے جائیں گے تو اسکریچ پڑے گا، اور کہتے تھے لوگوں سے کہ آؤ لوگوں بت خریدو،
جو نہ چل سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، ایسے بت کو خرید کر اپنے گھر میں لے جا کر سجاد و زینت کر دو، اور اس کے بعد جا کر نہر کے پاس بیٹھتے تھے، خود پانی پیتے تھے، بت سے کہتے تھے کہ تو تھک گیا ہوگا، چل تو بھی پانی پی لے، بت کو پانی میں ڈال دیتے تھے۔ جب باہر نکالتے تھے اور مصیبت، بتوں کے اوپر رنگ ختم ہو جاتا تھا، شیڈ پورا ختم ہو جاتا تھا، آنکھوں کا جو رنگ تھا، جو کلر کیا تھا، آنکھوں کا کلر، بالوں کا کلر، چہرے کا کلر، ہونٹوں کا کلر، کپڑوں کا کلر، بتوں کا جو بھی کلر آزر نے اپنے فیکٹری کے اندر بتوں کے اوپر پالش کیا تھا، ساری پالش ختم ہو جاتی تھی۔ بت کا چہرہ، شیطانی چہرہ لا کر حضرت ابراہیم کے سامنے، حضرت ابراہیم آزر کے سامنے پھینکتے تھے، امو آپ کے بت کا خریدار کوئی نہیں تھا۔ آزر کہتے تھے ڈیمانڈ تو بہت آ رہے تھے میرے پاس، جیسا کہ ہماری زبان میں اگر کہا جائے، ہمارے پاس میلز بہت آ رہے تھے، آرڈرز بہت آ رہے تھے، لیکن تم کہہ رہے کہ خریدار کوئی نہیں ہے، خریدنے والا کوئی نہیں ہے۔ لا کر پھینک دیا۔ صبح میں لے کر گیا تھا تو بڑا خوبصورت بت تھا، اور شام میں لے کر آیا تو بدصورت ہو چکا تھا، پھینک دیا۔ اسے کہتے ہیں ہمت۔ ایک شہر کے اندر جو بت عقیدہ ہے، کیسا عقیدہ؟ کوئی ڈلمول عقیدہ نہیں ہے، مضبوط عقیدہ ہے لوگوں کا۔ ایک توحید پرست خدا کا نمائندہ بتوں کو اس طریقے سے انسلٹ کرنا، یہ چیلنج چاہیے یہ۔ اس لیے حضرت ابراہیم کے دو صفات میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ پہلی صفت حضرت ابراہیم کی یہ تھی، یہ وحشت نہیں کرتے تھے، انہیں وحشت نہیں ہوتی تھی۔ سب میں ایک وحشت ہو جاتی ہے بھائی، اگر کوئی ایک نیا ایکٹ کرنا چاہے انسان، وہ 100 بار سوچتا ہے، پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، کیا تصور کریں گے، سوچنا پڑتا ہے کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کے لیے۔ انسان اتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم میں وحشت نہیں تھی، حتیٰ رسول اللہ میں جس وقت آپ اسلام کا ڈکلیریشن ہوا، پہلی بار لوگوں نے مسجد الحرام میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، رسول اللہ پڑھ رہے تھے، حضرت خدیجہ اور امام علی جماعت میں، لیکن اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ مسجد الحرام کے اندر رسول اللہ پر چیزیں پھینک رہے تھے، لیکن رسول اللہ کا کانفیڈنس مضبوط تھا، اللہ پر تھا، اکیلے نہیں تھے رسول اللہ، اللہ ساتھ تھا۔ وحشت نہیں تھی، تنہائی احساس نہیں کر رہے تھے۔ وحشت کرنے والا جماعت کے ساتھ چلتا ہے، جس جماعت میں جائے گا اس رنگ کو اپنائے گا۔ بے حجابوں میں جائے گا تو حجاب نکال دے گی، سوسائٹی کے ماحول میں جائے گا تو نمازوں کو قضا کر دے گا، یعنی اس طریقے سے۔ لیکن رسول اللہ ایسے نہیں تھے، حضرت ابراہیم ایسے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم ڈنٹ کر ٹھہرنے والے، وحشت نہیں کرتے تھے۔ دوسری صفت حضرت ابراہیم کی جو قرآن افتخار کے ساتھ بیان کر رہا ہے، وہ ہے شجاعت، یعنی حضرت ابراہیم دلیر تھے، کافی گٹس تھے حضرت ابراہیم کے پاس۔ ایسے بات کرتے تھے لوگوں کے درمیان، ان کے عقیدوں کو باطل کر دیتے، لوگ مایوس ہو جاتے تھے، یعنی لوگوں کے اندر جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی۔ شجاعت یا نہیں ہے، بہت سارے ضعیف الایمان، شجاعت ان کی زبان میں نہیں ہوتی۔ آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کی بات کریں گے، اس کے سامنے جائیں گے تو اس کی بات کریں گے، جس کا پلہ بھاری ہوگا اس کے پاس جا کر بیٹھ کر بات کریں گے، جس کا پلہ کمزور ہوگا اسے ڈرائیں گے۔ یہ شجاعت نہیں ہے، آنکھیں بڑی بڑی کر کر دکھانے کا نام شجاعت نہیں۔ شجاعت حق پر رہنا، حق بات کہنا، مشکل حالات میں بھی حق بات کہنا، ولو تمہارے لیے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ ایک ساری دنیا اگر تمہارے مقابل میں آ جائے تو تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، عقیدے کی حفاظت کرو، ٹھہرو۔ شجاعت اسے کہتے ہیں، شجاعت
مل سکتی ہے انسان کو اسلام سے، کہ کرناٹکا میں نہیں ملی تھی اس لڑکی کو، چھوٹی سی لڑکی 17-18 سال کی یا 20 سال کی لڑکی جو کالج میں جا رہی تھی، اس وقت خوف طاری تھا لوگوں کے اوپر، کوئی نہیں تھا وہاں پر، اکیلی اپنی اسکوٹر پارک کر کے اسی حجاب کی حفاظت میں جاتی ہے، ایک گیدڑوں کا، ایک 20-30 گیدڑوں کا ایک پورا ایک گروہ آتا ہے اسے ستانے کے لیے، اسلاموفوبیا کرتا ہے اس کے سامنے، باطل نعرے لگاتے ہیں یہ لوگ۔ شجاعت اس لڑکی کے اندر تھی جس نے ٹھہر کر نعرے تکبیر کی آواز لگائی، یہ تکبیر ساری دنیا میں گونجی۔ یہ حضرت ابراہیم کی سیرت ہے۔ خدا نے کہا تم اخلاص کے ساتھ خالی میدان میں، میدان زیزار عند بیتک المحرم، اس میدان میں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، خانہ خدا نہیں ہے، اس میدان میں تم ٹھہر کر اخلاص کے ساتھ آواز دو، اذان دو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں یہ اس اذان کی آواز کو، اللہ اکبر کو ہر ایک تک سناؤں گا، ساری دنیا میں پھیلاؤں گا۔ اتنی طاقت ہوتی ہے۔ جب ایک لڑکی کی زبان میں اللہ اکبر میں اتنی طاقت تھی، حضرت ابراہیم کی زبان کیسی زبان تھی، جسے خدا کہہ رہا ہے ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم ایک امت ہے، ایک کمیونٹی ہے۔ ابراہیم ایک سارا ایک یوں کہا جائے خدائی امت ہے یہ، جس کے اندر شجاعت ہے۔ شجاعت سب سے بڑی چیز ہے۔ شجاعت اس کو نہیں کہتے کہ انسان کمزوروں کے اوپر جا کر آواز اٹھائے۔ شجاعت آواز بلند کرے حق کے راستے پر، جذبات سے بلند کرنے کا نام بھی شجاعت نہیں ہے۔ بعض ایموشنلی صدائیں بلند کرتے ہیں، ایموشنل ہو کر، ایموشنل نہیں ہونا چاہیے، ہوش و حواس میں عقل کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے آواز دینا حضرت ابراہیم کی صفت میں سے۔ 2 صفت حضرت ابراہیم کے یاد رکھیں۔ ایک، حضرت ابراہیم میں وحشت نہیں تھی، وحشت نہیں کرنا چاہیے، اپنا دین بتانا چاہیے۔ آپ کہیں پر جا رہے ہو، یہ کہہ رہے کہ ٹائم ہو گیا نماز کا، اب نہیں پڑھ سکتے، وہاں جا کر ہی پڑھوں گا میں، تھوڑی دیر روک دو، گاڑی مسجد ہے، اہل سنت کی مسجد ہے، اندر جا کے نماز پڑھو، مسجد ہے وہ، کوئی روکتا نہیں۔ آپ یہ نہیں سوچو کہ میں شیعہ مسجد میں ہی جا کر نماز پڑھوں گا، گھر میں ہی جا کر نماز، روک دو، مسجد میں جا کر نماز پڑھو۔ اچھا پیغام دے۔ ایک وحشت، دوسرا شجاعت۔ شجاعت بہت امپورٹنٹ ہے حضرت ابراہیم کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔